مومن کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ اس سے اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں سخت انقباض اور نہایت بوجھ محسوس کرتا ہے، جبکہ فاسق و فاجر اور منافق شخص مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقوف روایت میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس بات سے ڈر رہا ہو کہ پہاڑ اس پر گر پڑے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرٍّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، جبکہ فاجر شخص کی نظر میں گناہوں کی حیثیت اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو ناک پر بیٹھے پھر اسے ہاتھ کے ذریعے اڑا دیا جائے۔ قال ابو شہاب بیدہ فوق انفہ، ابو شہاب کہتے ہیں کہ پھر جب وہ ناک پر بیٹھ جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اڑا دیا جائے۔ اس مثال سے واضح ہوا کہ جو شخص گناہوں پر انقباض محسوس نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور اگر آدمی اللہ کا خوف دل میں بٹھائے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو اگرچہ مومن تھا لیکن جس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہ تھی۔ اب وہ اپنے گناہوں پر بہت ڈرا ہوا تھا، اس لیے جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ جب میری موت آ جائے تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کے 2 حصے کر کے ایک حصہ خشکی میں اڑا دینا اور ایک حصہ سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آ گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو۔ چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر اور زمین سے اس کے اجزاء حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس جب سب اجزاء جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اے رب، میں نے آپ کے عذاب کے ڈر سے ایسا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر اس شخص کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔